بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر مصدر کے حوالے سے اجرا کرتے ہیں تاکہ مصدر کو احسن انداز میں سمجھ جائیں۔ پڑھیے گا منصور صاحب۔ تطہیر کا بدن کا خیرن، جی ترجمہ کیجیے گا۔ آپ کے بدن کا پاک ہونا بہتر ہے۔ دیکھیں، آپ کا اپنے یہ پہلے بھی مخاطب کی ضمیر ہے، آگے بھی مخاطب کی ضمیر ہے۔ جی ترجمہ کریں گے آپ آپ کا اپنے بدن کو پاک کرنا بہت بہتر ہے یا بہتر ہے۔ جی جی یہاں بتائیے گا مصدر کیا ہے؟ بہتر، پاک کرنا استاد جی، پاک کرنا۔ پاک کرنا محسوس جی وہ کیا ہے؟ یہاں لفظ کون سا ہے؟ تطہیر استاد جی۔ تطہیر، یہ مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا دہرا لیجئے گا۔ مصدر وہ اسم ہے جو اپنے مصدر وہ اسم ہے جو ایسا معنی پر دلالت کرے جو غیر کے ساتھ قائم ہو اور اس سے افعال نکلتے ہوں، یعنی مصدر کے معنی کا اپنا وجود نہیں ہوتا۔ جی بتائیے گا کہ مصدر کا عمل کیا ہے؟ مصدر کا عمل فعل والا عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ فعل لازم کا مصدر ہو تو فاعل کو رفع دے گا، اور فعل متعدی کا مصدر ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ مصدر کے عمل کی کوئی شرط ہے؟ وہ مفعول مطلق نہ ہو۔ مفعول مطلق نہ ہو۔ پھر مصدر کا استعمال کتنی طرح ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے: اضافت کے بغیر اور اضافت کے ساتھ، فاعل کی طرف اضافت اور مفعول کی طرف اضافت۔ ماشاء اللہ۔ یہاں بتائیے گا یہ اضافت کے ساتھ ہوا استعمال یا اضافت کے بغیر؟ اضافت کے ساتھ سچ، کس طرف اضافت ہے؟ فاعل کی طرف۔ فاعل کی طرف، ماشاء اللہ۔ اب اس کی ترکیب کیجئے گا۔ تطہیر کا، یہ استاد جی مضاف، تطہیر کا مضاف مضاف الیہ مل کر تطہیر نہیں، یہ تطہیر ہے لفظ۔ کیا چیز استاد جی؟ تطہیر۔ تطہیر، جی جی۔ یہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ، دونوں مل کر کیا بنے؟ مضاف الیہ، مبتدا اپنا۔ آگے بھی ہے کچھ؟ ہاں مبتدا بنے، آگے بدنک، آگے استاد جی بدن کا یہ مضاف، یہ بھی مضاف مضاف الیہ۔ یہ کیا بنے دونوں مل کر؟ تطہیر کا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اپنا استاد جی بنے تطہیر کا، آپ کے بدن کا، یہ استاد جی فاعل بن گئے۔ کیا بدن پاک کرنے والا ہے؟ تطہیر کا نہیں کیا استاد جی، بدن کو پاک کیا جا رہا ہے؟ کیا جاتا مفعول بن گیا۔ ہاں مفعول بھی۔ مصدر اپنے فاعل، مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی سے مل کر جملہ اپنا استاد جی، مبتدا، یہ مبتدا اور خیر اس کی خبر، خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاں مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف تھی، اور جی مصدر سچ، مفعول مطلق بھی نہیں ہے، اس کے عمل کی بھی شرط پائی جا رہی ہے۔ پہلے متعدی کا مصدر تھا، اس لیے اس نے ضمیر اس کا مرفوع محلاً فاعل تھی، اور بدنک اس کا مفعول بھی تھا۔ اسے پڑھیے گا۔ میں استاد جی، جی جی آپ پڑھیں۔ اذا کا، اما کا، معصیتن اذا، کبیرتن، ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں۔ اذا کا، اذا کا، اما کا،
उम्मक उम्मा का मासियतुन कबीरतुन मासियतुन कबीरतुन। माशाअल्लाह। तर्जमा कीजिएगा। आपका अपनी उम्मत को तकलीफ देना कबीरा उम्मत गुनाह नहीं, कहते हैं गुनाह है। माँ को। अच्छा, आपका अपनी माँ को इजा देना कबीरा गुनाह है। तुम्हारा क्या तुम्हारा अपनी वालिदा को तकलीफ पहुंचाना, अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाना बड़ा गुनाह है या गुनाह कबीरा है। जी यहाँ बताइएगा कौन सा मस्दर है। कौन सा उस्ताद जी मस्तर? इसमें मस्दर क्या है? इसमें उस्ताद जी तकलीफ पहुंचाना वो कौन इजाउन लफ्ज़? इज़ा, इजा। ये मस्दर है। अब ये बताइएगा कि ये मस्दर फ़ेल लाजिम का है या मुतअद्दी का? ये उस्ताद जी मुतद्दिक है। फ़ेल मुतअद्दी का है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसके अंदर मफूल भी आ रहा है। हाँ, यानी एक तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, दूसरा वो भी तो होगा ना जिसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। जी जी। जी, तो बताइएगा यहाँ इसका अमल क्या हो रहा है? इसका अमल ये उस्ताद जी फाइल को रफा और मफूल भी को वो अपना नसब। बताइएगा इसका फाइल क्या है? इसका फाइल उस्ताद जी अपनी काफ जमीर हाँ, ये मस्दर है, इजाउ का काफ ज़मीर फाइल है, और उम्मू का मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर उम्मा का, उम्मा का मफूल भी मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर मफूल भी, ये तीनों मिलकर मुब्तदा। आगे मुब्तला मासियतुन कबीरतुन मसूफ सिफत मिलकर उनकी खबर। माशाअल्लाह। ये मौसूफ कबीरा सिफत, ये दोनों मिलकर इसकी क्या बन गई? खबर। खबर बन गई। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला फेलिया खबरिया और नहीं, जुमला इसमें खबरिया। इस्मिया खबरिया। तो क्या इस्तेमाल किस तरह है? इजाफत के साथ सच इजाफत किसकी तरफ है? का अपनी माँ को तकलीफ देना, तो ये उस्ताद जी अपना मफूल भी की तरफ। क्यों तकलीफ देने वाला मुखातब है या माँ है? तकलीफ देने वाला तो मुखातिब उस्ताद जी। हाँ, तो काफ जमीर फाइल है ना, फिर फाइल की तरफ इजाफत है। काफ जमीर सही। पढ़िएगा इसे। ला तजअलू तजालनी बलूम ताजल, का साहिब ला ताजल, ला ताज ला बिलौमिका ताजल ला बिलोमी का साहिबन। साकिबा। तर्जमा करें। ला ताजल जल्दी ना करें, जी, ये आपका जल्दी ना जल्दी ना करो। करना। नहीं नहीं, जल्दी ना करो। बि, बिलोमी का माना नहीं उस्ताद जी। नौम कहते हैं मलामत, हाँ, अपने लोन साथी को मलामत करने में, अपने साथी को मलामत करने में जल्दी ना करो। जी जी। यहाँ बताइएगा क्या मसला। ये ला ताजल सीगे का पता है भला कौन सा सीगा ये? ताजल ये फेले अमर का सी है उस्ताद जी। नहीं नहीं नहीं, जल्दी ना करो। जी जी, फेले नहीं, आप फेले नहीं। यहाँ मजदर कौन सा है? ताजल उस्ताद जी, जल्दी ना करो। ये मजदर है, ये तो फेले जल्दी नहीं ना है। करो। अच्छा, आप फेले नहीं आ गए। बिलोमी का हाँ, मलामत साहिबन। करना, जी, मलामत करना से। ये मजदर है। अब ये मजदर
فعل لازم سے ہے یا متعدی سے؟ استاد جی فعل اپنا متعدی سے ہے۔ ہاں، فعل اگر ملامت کرنے والا ہوتا ہے تو جس کو ملامت کی جائے وہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے یا اضافت کے بغیر؟ لا تاجل جلدی نہ کرو سونے کا ملامت کرنا اپنے سب کو. استاد جی اضافت کے ساتھ لا. ہاں، اضافت کے ساتھ. لا لام کی اضافت ہے نا کاف کی طرف. جی جی تو فاعل کی طرف اضافت ہے یا مفعول کی؟ مفعول کی طرف استاد جی. کیوں، یہ مخاطب ملامت کر رہا ہے یا ساتھی ملامت کر رہا ہے؟ لا تاجل ملامت نہ کرنا بھی سومی کا اپنے ساتھ. ہاں جی اس کو اپنا فائل کی طرف آگے سر جی. فاعل کی طرف اضافت. اب کیجئے گا ذرا اس کی ترکیب. لا تاجل استاد جی فعل نفی. فعل نہیں. فعل نہیں. با انت حرف جر. انت ضمیر اس کا فاعل. انت ضمیر اس کا فاعل. ہم، با حرف جر. لومی جی. اور لومی مصدر مضاف کا ہے. یہ فاعل اس کا اور یہ مفعول بھی ہے. فل بھی. تو یہ کیا بنے آپس میں؟ یہ مجرور. یہ استاد جی مجرور ہوگا. پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جار مجرور مل کر لا تعجل کے. لا تاجل کے. پھر لا تعجل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. یہ نہیں ہے نا، تو یہ جملہ جی جی فعلیہ انشائیہ ہوگا. صحیح. پڑھیے گا اسے. جلست جلسۃ القاری. ترجمہ کریں. جلست جلست کا کیا ہوگا استاد جی؟ یہ بیٹھنا. جلست جلوس سے ہے، بیٹھنا. جی. یہ تو جو ہے یہ فعل ماضی میں متکلم کی علامت ہے. میں بیٹھا. میں بیٹھا. قاری کے بیٹھنے کی طرح. قاری کے بیٹھنے کی طرح. یہاں دیکھیے کیا ہے مصدر. جی بیٹھ ہے. یہ تو جلست تو فعل ہے نا. آگے جلسہ جی یہ مصدر ہے، لیکن یہاں جل چونکہ یہ سمجھتا. پہلے فعل کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے کیونکہ اس کے معنی میں ہے نا، جی جی اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق بن جائے گا. جب بھی مصدر یہ اپنے سے کیا بنے گا استاد پہلے جی مضاف 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 الیہ مل کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا. صحیح. جب بھی مصدر اپنے ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت جی وہ مفعول مطلق بنتا ہے. اور جب یہ صحیح. مفعول مطلق بنے تو اس وقت پھر یہ عمل نہیں کرتا. نہیں. جی اسے پڑھیے. اذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم. ذکرکم یاد آبا، کرو اللہ کو تم اللہ کو یاد کرو جس طرح یاد کرتے تھے تمہارے اباؤکم باپ دادا. تمہارے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرنے کی طرح. اپنے آبا و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یعنی اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو. یہاں بتائیے گا کون سا مصدر ہے؟ یاد کرنا استاد جی. یاد اذکرو. کرنا.
یہ اذکرو تو فعل امر ہے نا، جی جی اذکروا فعل امر آگے سر جی، یہ کا ذکر ذکری کم یاد کا ذکری ذکر یہ مصدر ہے، اضافت کے ساتھ آیا ہے یا بغیر اضافت کے؟ اذکر اللہ ذکر میں اضافت کے ساتھ استاد جی، اضافت کے ساتھ، اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول به کی طرف؟ یاد کرو اللہ کو، یہ استاد جی مفعول کی طرف ہے، نہیں، ابا و اجداد، یہ ابا تو مفعول ہے نا، کیا ابا یاد کریں گے یا مخاطب یہ کو کہا مفعول ہو گیا؟ گیا، مخاطب یاد کرے گا جی، ہاں، مخاطب یاد کرے تو فاعل کی فاعل طرف، کی طرف اضافہ، جی فاعل کی طرف، تو ترکیب کیجئے گا اس کی۔ اذکر استاد جی فعل فعل با اور فاعل، واؤ ضمیر اس کا فاعل ٹھیک ہے، جی، اور لفظ اللہ یہ آ جائے گا استاد جی موصوف آ جائے گا، مفعول به، مفعول به، تو کا ذکری کم مضاف مضاف لہ، جی کاف حرف تشبیہ، کا ذکر مضاف کم ضمیر مضاف لہ، یہ ذکر مصدر ہے، کم اس کا فاعل ہے، اور آباءکم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به، مصدر فاعل مفعول به مل کر یہ مجرور، کاف حرف جر کا، آفت وغیرہ، جار مجرور مل کر یہ متعلق اذکروا فعل کے، سمجھ آئے؟ پھر اذکروا جی استاد فعل جی، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، خبریہ، تو کیا امر ہے نا؟ اچھا پھر امر ہے ہاں، جی جی، امر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا ہے، اسے پڑھیے گا۔ تسرنی مساعدت کل محتاجی، ہوتا محتاجی، مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں اسے؟ المحتاجی، یہ استاد جی وہ مضاف نہیں پڑھ رہا، کس کا مضاف الیہ ہے؟ مساعدو کا، یہ تو مفعول ہو گیا، المحتاجی، دیکھیں کسی کا بھی نہیں پڑھنا، مساعدت کا، یہ کاف ضمیر ہے مساعدہ کے ساتھ لگی، جب اسم کے ساتھ ضمیر لگتی جی ہے جی، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور ضمیر جب مضاف الیہ بن جائے تو اس کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا۔ اچھا تسرو کو میں نے، تو محتاج کو کیا پڑھیں گے؟ جی تو یہ تو اس کا پھر وہ پہلے محتاج، اس کا ترجمہ ہو جاتا، تسرو کا معنی ہوتا ہے مجھے خوش کیا، مجھے خوش کرتا ہے، خوش کر دیا مجھے، مجھے خوش کرتا ہے مجھے خوش تمہارا کرتا ہے محتاج کی مدد کرنا، ہمارا محتاج کی مدد کرنا، تمہارا محتاج کی مدد کرنا مجھے خوش کرتا ہے، تو مدد کس کی ہو رہی ہے؟ محتاج کی، ہاں، تو محتاج مفعول بھی ہوگا نا پھر، تو اس کے آخر میں زبر آئے گی، جی جی یہ مساعدہ مصدر ہے، محتاج، اس کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، پھر یہ سارے مل کر فاعل بنے گا تسرو کا، تسرو فعل، اگر یا نون وقایا ہے، یا ضمیر مفعول بھی، اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،